دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ سبھی آسمانی مذاہب میں بھی روزہ ہے اور روزہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ دنیا کے دوسری مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلموں کا بھی ایک توقع روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ان کے ہر روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام ہی مختلف ہیں۔ اسی طرح دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے بابلی تہذیب، مصری تہذیب، یونانی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں روزے کی فرضیت بیان کی، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں جو تم سے قبل ہوئے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مولانا عبد الماجد دریائی آبادی اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کی تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں روزے کو سبھی اقوام سے متعلق بتایا گیا ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ روزے کے اصول اور طریقے کو آب و ہوا، قومیت، تہذیب اور گرد و پیش کی حالات کے اختلاف سے مختلف ہے، لیکن اس کا بنیادی تصور ہر جگہ ضرور ملتا ہے۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہیں، بشرط یہ کہ روزہ صحیح طریقے سے رکھا جائے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے پہلے بھی دنیا کے دوسری مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے موجود ہے، یہاں تک کہ فرضیت رمضان سے پہلے اسلام میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزے رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 25 گھنٹے بعد اگلے روز کے رات شروع ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات سے بھی بچتے ہیں۔ وہ اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سنگاب میں گزارتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، نیز تورات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں روزہ اسلام کے اندر دوسرا آسمانی مذاہب کی تاغیت پائی جاتی ہے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاکید موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تورات کے بعض روایات سے ظاہر ہے بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کے 10ویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزہ کو نہ رکھے گا اپنے قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے اور 40 دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ بنی اسرائیل کی ہی نبی حضرت الیاس علیہ السلام خود ہی پہاڑوں کو گئے تو انہوں نے 40 دن تک روزے رکھے۔ ان ہی روایات کے سبب آج بھی دیندار یہودی روزے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشوراء کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کی بیچ انبیاء کرام کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشوراء کی روزہ کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کرام کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام نے 4 مہینے کا روزہ اور 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا
اور اس کی ترغیب دی۔ اس کی فضیلت بتاتی ہوئی انہوں نے کہا کہ یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی کا موقع اور شادمانے کی عید ہوگا۔ کب کب یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اسلام اور مذہبی موسمی میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اسی لیے ان کے ہاں زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ رکھتی بھی ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی اور قحط پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں اپنی بزرگی کی یوم وفات پر روزہ رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بزرگوں کی یوم وفات پر بھی روزہ رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں، اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزہ رکھتے ہیں۔ نیز تزکیہ نفس پر خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ شریعت عیسوی میں روزہ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے رکھنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو بھی ہدایت فرمائی ہے۔ بائبل میں بھی اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے، اور نہ ہی بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھیں۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنے خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا سے کنارہ کشی ہو جاتے ہیں، وہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کی بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا تھا۔ راہبوں اور تاروں کو دنیا کے افراد کی سرورش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہندو میں روزہ رکھنے کا تصور۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہے۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہ بھی انبیاء کرام کی آمد ہوئی ہوگی اور یہ بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر حقائق وقت کے گردبیشیوں میں دبی ہوئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں انبیاء کرام آئے اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ ہندوستان میں پرانے زمانے سے روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے عرف عالم میں ورد یا اپواس کہا جاتا ہے۔ ورد کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئیں، اس کے بارے میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہر بقرہویں مہینے کے 11-12 تاریخ اقادیشی کا روزہ ہے۔ اسی حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندو جوگی اور سادھو بھوکا رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور وہ تپسیا بھگیان دھیان کے دوران عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ہندو کے ہاں روزے کی حالت پھل سبزی دودھ اور پانی کی ممانت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے۔ یہاں کے خواتین اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ جس دھرم میں روزہ رکھنے کی شرائط سخت ہیں، ان کے ہاں 40 دن تک روزہ ہوتا ہے۔